بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان پاگل ہو گیا ہے، یعنی اسے دماغ چل گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ صدر عارف علوی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا۔ آسمہ شرائع صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات کیا ہے۔ اس پر پھر بہت ساری اور بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں اس کی تفصیلات میں ابھی جاتا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے عمران خان صاحب باقاعدہ ایک سائیکو ہیں۔ اس کی میں آپ کو کئی دلیلیں دے سکتا ہوں، کئی ثبوت دے سکتا ہوں۔ ثبوت تو نہیں کہنا چاہیے، دلیل کہا جا سکتا ہے، یا میری جو میں بات کہہ رہا ہوں یا جو ایون عارف علوی صاحب نے کی ہے اس کے حق میں کافی سارے جو ہے نا مثالیں موجود ہیں۔ میرا خیال یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج شیخ رشید صاحب جو ہیں پنڈی والی سرکار، انہوں نے ایک بات کی ہے۔ اچھا، میں ان کے بارے میں کبھی میں اتنا خوش گمان نہیں رہا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی بڑا چنگا سیاستدان ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی آئین کے ساتھ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں یا جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں۔ مجھے اس طرح کی ان کے بارے میں کبھی نہ کوئی غلط فہمی ہے نہ خوش فہمی ہے، اور یہی گلاں ان اپنے بارے آپ بھی کوئی نہیں۔ وہ خود کیا ہیں، کہاں سے نکلے، کیڑی نرسری چ پلے، کتھے ڈی چوک چ پہنچے، کیویں جی ایچ کیو دے گیٹ نمبر 4 تو پینشن دے منتظر نے، وہ ساری باتیں ساری دنیا کو معلوم ہیں۔ لیکن آج ان کی بات جو ایک تھی وہ مینوں جس طرح ہوندا نا بندے نوں وج جی جاندی ہے یار، وہ گل وج جی گئی مینوں۔ اور وہ بات ہے، ٹویٹ کیا ہوا انہوں نے، پہلا ہی جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تعیناتی نے ملک کا سیاسی نظام جام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ المیہ جو ہے یہ کوئی قدرتی المیہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں کہ پائن جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ اثر ایک ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب اچانک جو ہے کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی، یعنی جو ہمارا ملک ہے اس میں بسنے والے جو 22 کروڑ انسان ہیں، اور 22 کروڑ انسانوں کی جو واگاں نے جنہوں نے ہتھاں جنے، وہ کوئی کل ملا کے یہ جو لوگ بنتے کو 1200 بنتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، 1500 کر لیں، 1500 کے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں اس 22 کروڑ انسانوں کی تقدیر ہے بندی بھی ایک قسم کی۔ وہ طے کرتے ہیں کہ اس کیک میں سے کتنا حصہ جو ہے ہم نے نیچے والوں کی طرف پھینکنا یوں کر کے، اور کتنا حصہ سی آپ انج جناب نیپکن لا کے اور پلیٹ دے نال اور کانٹے دے نال انج پی سی ہوٹل بیگ کھانا ہے۔ یہ وہ خود طے کرتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ انہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے کہ ایک تعیناتی، کس کی تعیناتی ہونی ہے یار؟ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے۔ آرمی چیف کون ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں آج۔ آرمی چیف کیا ہوتا ہے سر؟ آرمی چیف ڈیفنس سیکرٹری کے انڈر ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ڈیفنس سیکرٹری یا کوئی بھی سیکرٹری ہے اس کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ 22واں ہوتا ہے حضور۔ 22ویں گریڈ تو اتے دا بندہ ہوندا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے نیچے ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتانا چاہتا ہوں تفصیل میں کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ آرمڈ فورسز جتنی ہیں ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف ان آرمڈ فورسز میں سے ایک سروسز چیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوں تسی اندازہ لا لو کہ وہ 22ویں گریڈ دا تے 22ویں گریڈ دے تھلے پھر 21واں ہوئے گا۔ ایویں میں گل کر رہے ہیں، مینوں پوری وہ علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باللحاظ عہدہ وہ سر تیسرے نمبر پہ فال کرتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ اس سے اوپر جائیں حکومتی سطح کے اوپر تو یہ سر پورے کا پورا جو محکمہ ڈیفنس ہے نا ضرور، یہ ایک وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے جو آج کل خواجہ آصف صاحب ہیں، اور وہ ان 72 رکنی کابینہ میں سے ایک وزیر ہے جو شہباز شریف صاحب نے ترتیب دی ہوئی ہے۔ 72 رکنی ہے، بلکہ ود گئی شاید 2-3 اور بھی پالے میں حال انہوں نے یعنی ہر دیہڑی نا شہباز شریف صاحب نے کمال کام پھڑیا جناب۔ انج کر کے راہ جاندے ویکھدے نے کوئی پرچی آندی ڈگی ہوئی، کوئی پرانا بندہ یاد آندا جنہیں کہتے شاید میرا خیال کوئی کسی لے بھیڑے ویلے پانی پیا ہوگا، انہوں کہتے ادھر آ چل تو اج تو میرا مشیر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مشیر لائی جا رہے ہیں۔ انہوں نے 72 رکنی کر لئیے تے پنجاب دے 32 رکنی
جو مشیروں پہ مبنی ہے نا، 32 مشیر نے پائندے پریز لے جڑا آپ تو جا کے باہر بیٹھا ہے. خیر اس پر پھر آگے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب وہ 72 رکنی کابینہ میں سے ایک وزیر ہے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، اور یہ جو پورٹ فولیو ہے یہ کسی نے دینا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر نے دینا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کا عہدہ کہاں؟ یعنی پرائم منسٹر اس کے نیچے 72 رکنی کابینہ، انہاں کابینہ دے وچوں ایک بندہ وزیر دفاع، اس وزیر دفاع دے تھلے ایک سیکرٹری دفاع، ٹھیک ہے، اور سیکرٹری دفاع کے نیچے پھر سر چیئرمین چیف جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف، ٹھیک ہے، آرم فورسز کے چیف، انہوں دے وچوں پھر ایک آرمی چیف. تو یار اس ایک تقرری نے پورے کے پورے ملک کا نظام سیاسی جام کر کے رکھ دیا ہے. یہ بات شیر رشید کی غلط نہیں ہے، بندہ غلط ہوئے گا، گالو بھائی ٹھیک کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، جس میں آئین موجود ہے سر، متفقہ طور پہ سارے نے سائن کیتے اس آئین دے اوتے، سارے نے منیا ساڈی ہے ذمہ داری، ساڈی ہے جناب حقوق، سارا کچھ من کے پھر بھی 3 باری توڑیا بہو جی. 5 جولائی 1977 کو توڑا، 12 اکتوبر 1999 کو توڑا، اور پھر 3 نومبر 2007 کو توڑا. 3 دفعہ توڑے آئین سی. اور ایک ایسے ملک کے اندر ایک تقرری جو ہے نا 20ویں گریڈ دی ہوئے گی یار، 21ویں گریڈ دی ہوئے گی یار، ٹھیک ہے. وہ بھائی اتنے سارا ملک جڑا نا وہ پھسیا پیا ہے. آپ یقین کریں کہ تسی کلفی کھان کھلوئیو نا، اے تھے چلے جو مین مارکیٹ، وہ کلفی والا بڑا مشہور ہے، اللہ نے بڑا کاروبار چلایا، وہ بڑی بدامہ شدامہ والی کلفی دینا اتنے. تھی اتنے کھلوئیو نا جا کے، تو تھے کول کوئی 2 بندے اگر تمہیں پچھاڑ کے آئی تو پوچھیں گے سر آرمی چیف پھر کہڑا آ رہے دسنا ذرا. اور یقین کریں کہ آپ کو ایسے ایسے نام بتائیں گے وہ جو مجھے نہیں پتہ تھے، سچی بات ہے. انہوں نے ایسے ایسے نام مجھے کل بتائے ہیں کچھ لوگوں نے آ کے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے کا پورا ملک جو ہے نا ایک آرمی چیف کی تعیناتی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یار کیڑا آئے گا، کدے سر تے ہما جا کے بیٹھے گا. اور اگر پاکستان کی سیاست اس حال میں آ گئی ہے نا سر، تو پھر معافی مانگ لو سارے جنے، پھر صلح کر لو. پاویں نواز شریف ہوئے، پاویں زرداری ہوئے، پاویں عمران خان ہوئے، پاویں شیدہ ہوئے، پاویں میدہ ہوئے، جیڑا بھی پھر معافی مانگ لو، صلح کر لو سر. ان کو جی آئین غلطی ہو گئی پائن معاف کر دیو، جو آپ کہیں گے آقا وہ ہوگا. اسی جے چین ہی کر جائیے سر تو ساڈا بھی مار دینا، اسی نہیں بولاں گے. اگر یہاں پر معاملہ آ گیا یار کہ ہم ایک تعیناتی کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اور واقعی پھنسے ہوئے ہیں یار، بڑی شرمندگی کی بات ہے. کل عارف علوی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، عارف علوی صاحب دی ہوں ذرا گل سن لو. آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے نا اس میں بڑی کھلی ڈلی مشاورت ہونی چاہیے پائیں. وہ بہو جی مسیطیں اعلان کر لئیے، بتائیں مجھے کیا کریں. اتوار کے اتوار چرچز میں اعلان کروایا جائے، وہاں پہ اس کی مشاورت کی جائے. جمعے مسیطیں اعلان کرایا جائے، کیڑا ہونا چاہیے، سارے جرنلوں کی فوٹو لاتی جائے. کس قسم کی مشاورت چاہتے ہیں؟ جو آئین میں لکھا ہے یار اس کے مطابق تعیناتی کرو، اللہ خیر ہی چلا. اس میں زیادہ سے زیادہ مشاورت کے کیا دکھ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یار کسی طرح دیکھو ان کا دل ہے ابھی تک، پاویں وہ پاگل ہی کہی جا رہا ہے کہ کہنا ہے ضرور ہے کہ جو ہے نا اپنا عمران خان وہ تھوڑا ہل گیا ہے. ایکچولی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن سر اپنا ہے نا، دیکھو دل میں محبت ہوتی ہے نا. عمران خان کا ڈریم بوائے رہا ہوا ہے ایک دور میں، عارف علوی ٹائپ لوگوں کا نا. تو پتہ نہیں ویسے شروع تو مطلب دماغ میں کوئی خناس ہوئے گا، ورنہ عمران خان کسی ڈریم بوائے رہ سکتا ہے یا لیڈر کے طور پہ رہ سکتا ہے. چلو کرکٹر کے طور پہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہو کہ اس دور میں کپل دے بہت بڑا کرکٹر ہے. یا سرفراز نواز پاکستان کا ایک ایسا ریکارڈ یافتہ کرکٹر ہوا ہے، بولر ہوا ہے جیڑا آج تک ریکارڈ کسی بھی نہیں پان سکے. تو چلیں نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، وہ ایک الگ بات ہے. جوید میاں داد دا چکا بھول گئے ہون گے لوگ، کوئی گل نہیں. خیر ویسے یاد دلانے کے لیے بتا رہا ہوں، شارجہ والا چکا بھول گئے ہون گے، کوئی گل نہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر وہ ان کو عمران خان کی نا ابھی محبت ہے. وہ کہتے ہیں جی وسیع تر مشاورت کی جائے، مطلب عمران خان نے بھی مشورہ کر لو کہ لایا جائے آرمی چیف. کیوں جناب عمران خان کی بیچ رہا ہے؟ وہی تے ریڈی دے اتوں اج کل کوئی بھجے چھولے نہیں خرید رہا عمران خان دی، وہ کو کل ہی جا کے پوچھا جائے. اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے.
یہ سارا مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے جو شیخ رشید صاحب نے بات کی اور جس پر میں نے اپنے دکھ اور کرب کا بطور ایک پاکستانی شہری کے، ایک ٹیکس پیئر کے، ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن کے طور پر، ایک پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانے والے ایک نکے جیک کارکن کے طور پر میں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، وہ یہی ہے کہ سر جب آپ آئین سے ہٹیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے عہدے بہت زیادہ بڑی اہمیت حاصل کر جائیں گے۔ میرا مقصد کسی کی تضحیق کرنا نہیں ہے، نہ کسی عہدے کی، نہ کسی شخصیت کی۔ میں کہتا ہوں آئین مقدم ہے، آئین بڑا ہے، نہ نواز شریف بڑا ہے، نہ بھٹو بڑا تھا، نہ زرداری بڑا ہے، عمران خان تو خیر ہے ہی نکا نا، اس کی تو گل ہی نہ کرو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی شخصیت بڑی نہیں ہے، آئین سب سے مقدم ہے۔ اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کا یہ رول ہوگا، پارلیمنٹ کا یہ رول ہوگا، بیوروکریسی کا یہ ہوگا، آرم فورسز کا یہ ہوگا، پائن اس رول دے وچ رہو سارے جڑے، تو پاکستان کی ترقی روکتا ہی کوئی نہیں، لیکن نہیں جائیں گے۔ اب یہ آئینی صدر ہے پائن جڑے بیٹھے ہیں عارف علوی صاحب، فرما رہے ہیں کہ جناب وہ مشاورت جو ہے لمبی کر لو، یعنی زیادہ لوگوں کو شامل کر لیں، اور اس پر جو ہے وہ رد عمل آیا۔ وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو ایکچولی انہوں نے بات یہی کی ہے کہ جناب یہ صدر کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں، تسی بھائیں ذرا ایزی لو، عارف علوی صاحب ذرا اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا، یعنی انہوں نے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اگر لاہوری سٹائل میں کہوں تو انہوں نے کہا کینڈے چ رہا کاکا تیرا کوئی کام نہیں، ہم نے جو آئین ہے اس کے تحت جس سے مشورہ کرنا ہے، جس سے نہیں کرنا ہے اسی کر رہے ہیں، اسی کریں گے، اور اپنا جو رول ہے وہ آئینی طور پہ ہم پلے کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ عارف علوی صاحب نے جو بات کی ہے سر، وہ بڑی میں آپ سے عرض کروں گا، جس پر میں نے یہ کہا ہے نا کہ وہ عمران خان کو انہوں نے پاگل ہی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو اپنے وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے پر شدید مایوسی ہوئی، بہت زیادہ وہ ناراض ہو گئے، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا۔ تو سر وہ مایوسی اور ناراضگی جو ہے وہ عمران خان کی اپنی طرز پہ جائز تھی، اس لیے کہ جنہوں نے یہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا تھا نا، ان کو خود اس بات کا یقین آج دی دیہڑی تکر نہیں آیا، ٹل ٹوڈے ان کو اس بات کا یقین نہیں آیا کہ پائن عمران خان از اے پاسٹ ناؤ، وہ کب کا جا چکا ہے، صدائیں اسے نہ دو، وہ پائن فارغ ہو گیا، کیونکہ جس راستے سے آئے تھے وہ اسی راستے سے واپس چلے گئے ہیں۔ اب جو تھوڑا بہتا کتے نہ کتے دربان مشلہ لے کے کدی ادھر دوڑ پیندے نے کدی ادھر دوڑ پیندے نا، یہ ٹویٹر شویٹر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تک وہ جو پروجیکٹ لانچ کرنے والے تھے نا، ان میں سے 2-4 دانے حیت کر اس غلطی یقین نہیں کر پا رہے کہ پائے نے کم مکیا ہے، اب چیزیں آئین کے تحت چلنی ہیں اور آگے اسی طرح سے بڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان آئین کے تحت ہی چلے اور اسی طرح سے آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے مایوس ہوئے عمران خان صاحب، اور انہوں نے اس وجہ سے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یہ فیصلہ ان کا جاہلانہ تھا، اور اس فیصلے کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ حامد خان صاحب، جن کی عمران خان صاحب کے ساتھ تازہ صلح ہوئی ہے، اور اس صلح کے نتیجے میں عمران خان کو فائدہ ہوا ہے کہ پائن جڑے نے وہ نااہل نہیں ہوئے یا انہیں سزا نہیں ہوئی توہین عدالت کیس میں۔ انہوں نے ایک محسن بلال صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے نا کہ اسمبلی اسے استعفے دے دیو، یہ فیصلہ شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگوں نے کروایا عمران خان سے، جس کے نتیجے میں عمران خان کو ظاہر نقصان ہو رہا ہے پولیٹیکلی۔ دیکھیں، جب بھی آپ میدان چھوڑ دیں گے، کرکٹ کے میدان سے باہر آگے سر آپ جتنی مرضی شاٹاں مارتے رہو، وہ کتے کاؤنٹ نہیں ہونی حضور، ٹھیک ہے۔ فٹ بال کا میدان ہے، وہاں پر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، چلے فرض کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے 1 گول کیا، 10 کیے ہیں، 2 مووز کیے ہیں، 300 کیے ہیں، 1 ہی کامیاب ہو گئی ہے، 2 کامیاب نہیں ہوئی، میٹر کرے گی، گنتی میں رہے گی، ہمیشہ طریقہ حصہ رہے گی۔ باہر آگے جنیاں مرضی گھوم کے ککا ماری جو، جنہیں مرضی گول پول کری جو، پائنو کسے گنتی چ نہیں آن گے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت گراؤنڈ سے باہر ہیں، جنی مرضی کریز دے اندر ہو جان، باہر جو ہے چھکے مار لین، سر کوئی ان کو جو ہے نا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سیاست کا میدان جو ہوتا ہے وہ اسمبلی ہوتی ہے، وہ ایوان ہوتا ہے، اس کے اندر جائیں، وہاں پر جا کر بات کرتے تو بہتر رہتا۔ حامد خان صاحب نے اس بات کو پن پوائنٹ کیا تھا، اور یہ جو ہیں عارف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ مایوسی والی کیڑی گل پائے نا،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਮਿਊਸੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਤੇ ਕਦੀ وہ ਜਿਹੜਾ عثمان سی کی نا سی عثمان بزدار ان کے کھاتے میں ڈال کے، تو آپ جناب پتہ نہیں کیڑے خواب و خیال کی جو ہیں وہ نشے میں مست رہے، طاقت کے نشے میں، ٹھیک ہے۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں لانے والوں کا، محبت کی حد تک انہوں نے محبت گھاٹا نہیں کیتا تنڈل تانوں محبت راس نہیں ہے یہ ضرور، ٹھیک ہے۔ پر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ کھمبے گنن گے، یاد رکھیں یہ کھمبے گنیں گے 35 36 37 38 ہے، دیکھنا رہتا ہوں کھمبے گنتے پھرن گے۔ میوسی ابھی کم ہوئی ہے، مزید ہوگی۔ عارف علی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جناب امریکی سازش ہوئی ہے، یہ عارف علی صاحب نے کہا۔ اب یہاں پہ عارف علی صاحب جو ہے نا وہ ذرا کیا کہتے ہیں میسنی گیری کر رہے، چلاکی لگا رہے، بھائی اگر تانوں نہیں سی اتفاق تو پھر تسی سپریم کورٹ آف پاکستان نوں لیٹر کل ہی بھیجیا سی کہ سر ذرا اس کی تحقیقات کرا لیں۔ پھر آپ کیوں لکھ رہے تھے، پھر آپ کمیشن بنانے کی بات کیوں کر رہے تھے حضور؟ تو یہ اب آپ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں اور نہ لوگوں کو یوتھیا سمجھیں۔ بٹ اینی وے چونکہ عہدہ بہت بڑا آئینی عہدہ ہے اور ایک آئین کو ماننے والے ایک شہری کی حیثیت سے میرا خیال میں پہلے ہی کافی بدتمیزی کر گیا ہوں۔ عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر ہیں، اس عہدے کی بنیاد کے اوپر ان کی رسپیکٹ لازم ہے، مگر میں آپ سے عرض کروں بطور سیاسی کارکن ان کے کردار پر ویسے ہی بات ہو سکتی ہے جیسے کہ عمران خان کے کردار پہ ہو سکتی ہے، جیسے نواز شریف کے کردار پر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر میں اس حوالے سے لبرٹی لے گیا ہوں تو معافی دے دیو پائن عارف علوی صاحب، لیکن کردار پائن تہاڈا بھی ایڈا قابل تعریف نہیں رہا، نہ ماضی دا نہ حال دا۔ تو بہرحال اتنی جتنی معلومات میرے پاس تھیں اور جو میرے خیالات تھے میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ دوستوں سے میری درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔